عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آئیے بچوں، آج ہم ہماری جماعت ہفتم کا ریاضی کا سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ الفاظ کا مطلب ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ مشترک کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مشترک کا مطلب ہوتا ہے جو دونوں میں ایک جیسا ہو، جیسے کہ اعداد کا ایک گروہ ہے جس میں اعداد 1، 2 اور 4 ہے، اور اعداد کا دوسرا گروہ ہے جس میں اعداد 2، 6 اور 8 ہے، تو دونوں اعداد کے گروہ میں 2 آیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ 2 یہ عدد اعداد کے دونوں گروہ کا مشترک عدد ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم لفظ عاد کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بچوں، عاد کا مطلب ہوتا ہے دیے گئے عدد کو جس عدد سے پوری تقسیم ہوتی ہے، یا دیا گیا عدد جس عدد کے پہاڑے میں آتا ہو، وہ عدد دیے گئے عدد کا عاد کہلاتا ہے۔ جیسے کہ 10 کو 2 سے پوری تقسیم ہوتی ہے، تو 2 یہ عدد 10 کا عاد کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم لفظ اعظم کے معنی سمجھیں گے کہ اعظم اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بچوں، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ جیسے کہ اعداد کا ایک گروہ لیجیے، 1، 2، 3 اور 4، تو اس میں اعظم عدد کون سا ہے؟ جی ہاں، اس میں اعظم عدد 4 ہے۔ اب ہم ذو اضاف کا مطلب سمجھیں گے۔ بچوں، ذو اضاف کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اضاف یہ لفظ کس طرح سے بنا۔ بچوں، اضاف یہ لفظ ضاف کی جمع ہوتی ہے، اور ضاف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑا۔ جیسے کہ 2 کے پہاڑے میں 4 آتا ہے، تو 4 یہ 2 کا اضاف ہوا، اور 4 یہ عدد 2 اور 4 کے پہاڑے میں، یعنی کہ دونوں کے پہاڑے میں آتا ہے، تو یہ دونوں کا ذو اضاف عقل کہلائے گا۔ اب آئیے ہم عقل کا مطلب جانیں گے کہ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عقل کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا۔ جیسے کہ 2، 4، 6 ان اعداد کے گروہ میں عقل کون سا عدد ہے؟ تو وہ ہے 2۔ تو بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان تمام الفاظوں کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے۔